مولویوں کی علمی بحثیں رہنے دیں، اپنی عقل استعمال کریں آپ۔ حضرت ابوبکر نے ایک جملے کے اندر اپنا عقیدہ کلیئر کر دیا ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں، جن سے یہ لا کے پیش کرتے ہیں، جی بخاری میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم صحابہ میں حضرت ابوبکر، اس کے بعد عمر، پھر عثمان کہتے تھے، پھر ہم کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دیتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر سے ہی پوچھ لو، صحیح بخاری میں ہی موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، اور اس حدیث کو امام بخاری حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں۔ یار جو حضرت ابوبکر رسول اللہ کا قرب حسن و حسین اور فاطمہ اور علی کی محبت میں اپنے لیے تلاش کر رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کر کے حضور کے قریب ہو جاؤں، وہ یہ تصور بھی کریں گے کہ میں ان سے بہتر ہوں؟ وہ آپ کی عقل کام کرتی ہے یار؟ چھوڑ دیں علمی فقہی بحثیں، اتنی لاجیکل یہ بالکل واضح باتیں ہیں، لہٰذا ان کو بحثیں نہ بنایا کریں آپ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ابتداءً مرزا جیلمی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کو زبان درازیاں کرتا رہا، اور جو منہ میں آیا وہ بکتا چلا گیا۔ اور میں نے ایک کلپ میں یہ بات عرض کی تھی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب الصحابہ ہے۔ جو بندہ بھی اس دروازے پہ آتا ہے، اس دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، تو وہ ضرور پھر باقی صحابہ میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان سے اور اس کی قلم سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس نے پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو کچھ گند اگلنا سا وہ اگلتا رہا، اب یہ باقی صحابہ بھی اس کی زبان سے محفوظ نہیں رہے، یہاں تک کہ اہل سنت کا ایک اجماعی مسئلہ کہ تمام کی تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ سب سے افضل نبیوں کے بعد اگر کوئی شخص ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ سب سے افضل ہیں۔ باقی ہم تمام صحابہ کا ادب کرتے ہیں، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بھی قائل ہے، اور باقی اہل بیت کی فضیلت کے بھی قائل ہے، ان کے ساتھ محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ جو آدمی اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ یا کسی صحابی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، محبت نہیں کرتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن جو بات ہے یہاں تک افضلیت کی، تو وہ تمام اہل سنت کا مسلک، تمام صحابہ کا مسلک یہی ہے کہ وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب یہ جو حدیث پیش کی اس نے بخاری کی 3751 نمبر کی روایت جو پیش کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر نبی کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کو اہل بیت میں قرب کو تلاش کرو۔ اب اس کا افضلیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دور دور کا بھی تعلق اس کا افضلیت کے ساتھ نہیں ہے۔ فضیلت تو بن سکتی ہے لیکن افضلیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فضیلت تو بن سکتی ہے لیکن افضلیت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس حدیث کا جو اس نے پیش کی۔ پھر کہتا ہے اپنی عقل آپ استعمال کریں، علماء کی علمی بحثوں کو چھوڑیے، اپنی عقل استعمال کیجئے۔ بھائی تیری عقل تو ہے نہیں تو استعمال کیا کرے گا؟ عقل ہوتی تو اس طرح کی کلام کرتا، عقل ہوتی تو صحابہ کے معاملہ میں فیصل بنتا اور جج بن کے بیٹھ جاتا۔ شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ عقل کا دخل نہیں ہے شریعت میں، شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابند ہے، قرآن اور حدیث میں جو مسئلہ آ گیا اس کی پابند ہے، یہاں عقل نہیں چلتی۔ عقل کو استعمال کیجئے، عقل یہاں نہیں چلتی، یہاں چلے گی یا حدیث رسول چلے گی، یا اللہ کا قرآن چلے گا، یا محمد کا فرمان چلے گا، بس۔ وہاں تو آپ باپوں کی نہیں مانتے کہ یہ باپیں ہیں ان کی نہیں مانتا، یہاں اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے، تو اس حدیث کا بہرحال دور سے بھی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ثابت ہوتی ہے افضلیت، ہم پیش کرتے ہیں حدیث
اس طرح کی اگر صریح روایت تیرے پاس کوئی موجود ہے، کوئی صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث موجود ہے تو پیش کرو، جس طرح میں پیش کر رہا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری کا مسئلہ اور موقف بھی دیکھیں۔ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت امام بخاری کا موقف بھی یہی ہے کہ نبی کے بعد اگر کوئی شخص افضل ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب حدیث لائے 3655 نمبر کی، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قال كنا نخير بين الناس في زمان النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنخير ابا بکر، کہ ہم لوگوں میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں کسی کو فضیلت دیتے تھے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے جنہیں ہم سب سے زیادہ فضیلت دیا کرتے تھے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اسی طرح اب اس طرح کی کوئی اگر تیرے پاس روایت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پہ تو وہ پیش کرو، اس طرح کی روایت نہیں ہے تیرے پاس۔ دوسری حدیث بخاری کی کہ جس میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کننا نقول فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نادل بابی بکر احدا، کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی ایک کو نہیں سمجھتے تھے، ہم ابی بکر کے مقابلے میں کسی کو بھی ان کے برابر نہیں سمجھتے۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے 4628 نمبر کی، وہاں بھی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ قال كنا نقول ورسول اللہ حی افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر، کہ ہم نبی علیہ السلام جب زندہ تھے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کسی کو بھی افضل نہیں سمجھتے تھے ابو بکر کے، حضرت ابو بکر کے علاوہ ہم سب سے زیادہ حضرت ابو بکر کو نبی کے بعد ہم افضل سمجھتے تھے، نبی کے بعد کسی اور کو ہم افضل نہیں سمجھتے تھے۔ کیا یہ حدیث نہیں پڑھی؟ اتنی حدیث موجود ہیں۔ چلو چلتے ہیں حضرت علی کی عدالت میں، حضرت علی سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ حضرت علی کیا کہتے ہیں حضرت ابو بکر کے متعلق۔ اس طرح کی ڈسوکلے کے ساتھ تو کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی نا، جب تک دلیل کوئی نہیں ہوگی۔ تو اس کے سننے والے احباب سے میں گزارش کروں گا آپ غور کیجئے، اپنی عاقبت برباد نہ کیجئے۔ آپ دیکھیں کتنی صحیح حدیث موجود ہیں، آپ کو رافضیت کی طرف لے کے جا رہا ہے، آپ کو رافضیت کی طرف۔ یہ رافضی ہے، اس کی رافضیت کھلی ہوئی اور سامنے آ چکی ہے۔ اب بھی جو آدمی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے تو اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ دیکھیے حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے حضرت ابو بکر کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں قلت لابی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر، کہ میں نے اپنے والد سے کہا، یعنی حضرت علی سے کہا کون لوگوں میں بہتر ہے، افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ تو قال ابو بکر، تو حضرت علی نے کہا ابو بکر سب سے افضل ہے۔ اب حضرت ابو بکر بھی کہتی ہیں، حضرت علی بھی کہتے ہیں حضرت ابو بکر سب سے افضل ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی کہتے ہیں افضل ہے، باقی صحابہ بھی کہتے ہیں افضل ہے۔ اب بھی کوئی آدمی نہیں مانتا تو وہ کیسے اہل سنت ہو سکتا ہے؟ وہ اہل سنت نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ میں تمام حضرات سے التماس کروں گا کہ آپ دلائل کی طرف جائیں، آپ صحابہ کی محبت اپنے دلوں میں ان کے جگہ دیں، اپنے دلوں میں رکھیں۔ اگر صحابہ کی محبت نہیں ہوگی تو کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، کہ اللہ سے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا۔ جو بندہ کسی صحابی پہ تبرہ کرتا ہے، کسی صحابی کو نشانہ بناتا ہے، وہ کیا کبھی بھی اہل سنت تو درکنار وہ ایماندار بھی نہیں ہو سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔